बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने के 1 साल पूरा हो चुकने के बाद इस वक्त बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को ये कुछ खबरें मिल रही थीं कि जो गैर मुल्की मर्द हजरात यहाँ ड्राइवर आते हैं उनकी तादाद शायद कम हो जाएगी। इस बारे में कुछ अहम मालूमात आई हैं जो मैं आप हजरात से शेयर करने जा रहा हूँ। सऊदी अरब में घरेलू ड्राइवर्स की सबसे ज्यादा तादाद इंडोनेशिया के शहरियों की है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी और इंडियन ड्राइवर हजरात सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खवातीन ड्राइवरों के हवाले से महकमा शुमारियात की जानिब से जारी आदादोशुमार में बताया गया है कि इस साल सऊदी अरब में बैरून मुल्क से खवातीन ड्राइवरों के लिए भी 181 वीजे जारी कराए जा चुके हैं। यानी अब दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में खवातीन ड्राइवरों को भी लाया जाएगा जो कि यहाँ पर मुलाजमत हासिल कर सकती हैं। मजीद तफसीलात जो आई हैं कि वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से अफरादी कुव्वत दरामद करने के लिए ये लाजमी शर्त है कि जिस पेशे पर जो अफराद बुलाए जाएं इनसे वही काम लिया जाए। इस कानून के एतबार से यह मुमकिन नहीं है कि खद्दामा या दीगर जो भी घरेलू मुलाजमिन खवातीन हैं अगर उन्हें ड्राइविंग आती भी है उनसे गाड़ी चलवाई जाए। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इस वक्त घरेलू मुलाजमिन की जो टोटल तादाद है वो 24,55,000 के करीब है, जिसमें 16,28,000 के करीब मर्द हजरात जबकि 8,27,000 के करीब जो खवातीन हैं वो घरेलू मुलाजमिन के तौर पर सऊदी अरब में काम करती हैं। इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में अब खवातीन को भी ड्राइविंग की इजाज़त मिल जाने के बाद ड्राइवर हजरात खवातीन को भी बुलाया जाएगा, जबकि बहुत सारे सऊदी शहरियों का कहना है कि जो मर्द हजरात ड्राइवर काम कर सकते हैं खवातीन ड्राइवर वो काम नहीं कर सकेंगी। जैसे गाड़ी खराब हो जाने की सूरत में उसे वर्कशॉप लेकर जाना या टायर्स वगैरह की तब्दीली किसी औरत ड्राइवर के बस की बात नहीं है। लिहाजा मर्द ड्राइवर हजरात की तलब में कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा देखने में आएगा। सऊदी वजारत सेहत और मेडिकल बोर्ड ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि साल 2018 में ममलिकत में मौजूद 1000 के करीब डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे अफराद को उनके डॉक्यूमेंट्स और डिग्रियां की जांच पड़ताल जब की गई तो उसमें ये पता चला कि 200 से ज्यादा डिग्रियां वो जाली हैं। गुज़िश्ता कई सालों से 2000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को जाली डिग्रियों की वजह से ममलिकत में गिरफ्तार किया गया है और इन्हें बाकायदा सजाएं दी गई हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से या सऊदी मेडिकल बोर्ड जो है उससे रजिस्टर्ड होते हैं, हर सूरत में जाली डिग्री जमा कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि इस तरह की हरकत करेंगे उन्हें ना सिर्फ सजा बल्कि जुर्माना और उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने वाज़ह तौर पर अभी जो टेक्नीशियंस लेवल की डिग्रीज रजिस्टर्ड हो रही हैं उसमें भी बहुत सारे अफराद की छानबीन शुरू कर दी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो अलॉट कर देते हैं मगर उसके बाद जो आपकी डिग्री है उसको बाकायदा जांच पड़ताल के लिए उनके मुतल्लिका जो भी एम्बेसीज हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दीगर जो भी ममालिक हैं उनमें फॉरवर्ड किया जाता है और उनकी एम्बेसीज इन डिग्री या सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करके रिप्लाई देते हैं। अगर ये जाली साबित हो जाएं तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होती है और उसके बाद सजा और जुर्माना और पासपोर्ट भी जब्त किया जाता है ताकि ऐसे अफराद को दोबारा से सऊदी अरब में आने पर पाबंदी लगाई जा सके। सऊदी अरब में मौजूद शहरियों का सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट शाया होने के बाद एक जवाबी रद्द-ए-अमल आया है जिसमें कहा गया है कि 120 से ज्यादा सऊदी इंजीनियर्स खवातीन सिर्फ ताइफ शहर में बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रही हैं। इसमें लगभग 120 खवातीन मुख्तलिफ शोबों में बीटेक किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मुलाजमतों के मौके फराहम नहीं किए जाते हैं। इन खवातीन का कहना है कि वो कई सालों से डिग्रियां लेकर इधर उधर मुलाजमत की तलाश में चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इन्हें मुसलसल तलाश के बावजूद मुलाजमत के मौके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर मुकामी कंपनियां और ठेकेदार पर यह पाबंदी आयद क्यों नहीं की जाती है
کہ وہ غیر ملکیوں کی بجائے مقامی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کریں۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں خواتین انجینئرنگ کی جانب کی جابز کے اشتہارات آئے تھے، بہت سی خواتین درخواستیں لے کر پہنچی مگر کوئی خاتون انجینئر ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہے۔ سعودی عرب میں جو طائف کے ٹھیکیداروں کی تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی انجینئرنگ کونسل کے نمائندوں کو بلا کر اس بارے میں کچھ رہنمائی دیں گے کہ اس طرح سے جو بھی سعودی عرب میں انجینئرز ہیں وہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے انتظامات کیے جائیں، اور اس سلسلے میں بہت جلد کوئی نیا اعلامیہ جاری ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ایسٹرن ریجن یعنی مشرقی ریجن جو کہ دمام اور خبر کے علاقے لگتے ہیں، اس علاقے سے ایک خبر آئی ہے کہ یہاں پر ایک ویڈیو کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس ساحل پر کچھ شارک مچھلیاں دیکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر سوئمنگ یعنی کہ جو بھی تفریحات وہاں کرتے ہیں اس سے اجتناب برت رہے تھے۔ اس بارے میں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے بنائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کے کوئی شارک وغیرہ ساحل سمندر پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی دیکھی گئی ہے، لہٰذا تمام افراد اپنی جو بھی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، اپنی چھٹیاں گزارنی ہیں، وہاں پر انجوائے کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو غیر حقیقی طور پر نظر انداز کر دیا جائے۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام افراد، خاص طور پر غیر ملکی افراد کیونکہ وہ زیادہ تر ٹیکسیز کا استعمال کرتے ہیں یا دیگر سواریوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے افراد کے لیے سعودی حکومت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایک ایپس اپنے موبائل پر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس سے کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور ان سے زیادہ پیمنٹ چارج نہیں کر پائے گا، کیونکہ اکثر ٹیکسی ڈرائیور زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں تھوڑا سا راؤنڈ زیادہ لے کر وہ پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت نے ایک ایپس متعارف کرایا ہے جس سے آپ کو جو آپ کا ایریا ہوگا، ڈسٹینس ہوگا، وہ ایزیلی پتہ چل جائے گا، جس کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیورز آپ سے زیادہ پیمنٹ نہیں لے سکتا ہے۔ وزارت عدل اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو کسی بھی قسم کی ایسی نامناسب ویڈیوز یا ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اخلاقیات پر برا اثر پڑتا ہے، ایسے تمام افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی حرکات ان کے لیے نہ صرف اخلاقی بلکہ معاشرتی اور قانونی طور پر یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لہٰذا ایسی کسی ویڈیو جو آپ سے کوئی شیئر کرے اس کو بھی آپ نے نہیں دیکھنا، نہ اس کو لائک کرنا ہے، نہ شیئر کرنا ہے، اور جو لوگ اس طرح کی ویب سائٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا جو بھی منسٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ان کے ریکارڈ میں آتا ہے، لہٰذا ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی اب ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں ایک رپورٹ کے مطابق جون 2019 میں 14,018 کے قریب شادیاں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جبکہ 4,500 کے قریب طلاقیں بھی رجسٹرڈ کی گئی ہیں۔ اس میں مکہ ریجن، ریاض ریجن اور ایسٹرن ریجن میں جو مختلف طلاقوں کے کیسز ہیں وہ زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں وزارت عدل نے پچھلے دنوں ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اس تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے جس میں طلاقیں زیادہ ہونے کی شرح بڑھ رہی ہے، جو بھی کاؤنسلنگ کے کچھ مراحل ہیں وہ طے کیے جائیں گے تاکہ شادی جیسے مقدس بندھن کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، کیونکہ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنے سے ایک معاشرہ بہترین پروان چڑھتا ہے۔ سعودی حکومت نے ایک امریکن کمپنی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے جس میں ریاض اور جدہ کے درمیان ہائپر لنک ٹیوب کا جو ایک نیا پروجیکٹ ہے جو کہ ہائی سپیڈلی 1000 کلومیٹر سے زائد سپیڈ کے ساتھ یہ ٹریول کرے گا، اور یہ تمام کی تمام مقناطیسی جو الیکٹرک میگنیٹ پاور ہوتی ہے اس کے تھرو یہ ٹریولنگ ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک تازہ ترین رپورٹ یہ جاری ہوئی ہے کہ 76 یعنی 76 منٹ میں ریاض اور جدہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ طے کر لیا جائے گا، یقیناً 1000 کلومیٹر سے زائد اس ٹیوب کی رفتار ہوگی۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ میں اس وقت استعمال ہو رہی ہے۔ سعودی حکومت نے یہ معاہدہ کر کے ریاض اور جدہ کے درمیان فاصلے کو سمیٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ سے تقریباً 60,000 کے قریب ملازمتیں نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت خوراک نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ڈیری کی جو بھی پروڈکٹس ہیں یعنی کہ یوگرٹ، ملک یا دیگر جو بھی اس طرح کی مصنوعات آپ حضرات استعمال کرتے ہیں، ان کی شیلف لائف میں یعنی کہ اس کے معیار میں ایکسپائری ڈیٹ میں 2 دن کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں جو سعودی وزارت خوراک ہے انہوں نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ہر 4 سال بعد اس پر غور کیا جاتا ہے، لہٰذا اب سعودی عرب میں جو بھی پروڈکٹس ہوں گی اس میں 2 دن کے اضافے کے ساتھ اس کی میعاد بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سپٹمبر کے مڈ تک سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ جھکڑ، آندھی اور اس طرح کے جو گرد و غبار کا طوفان ہے وہ مختلف علاقوں میں آتا رہے گا، لہٰذا تمام افراد ڈرائیونگ کے دوران اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، غیر معیاری اشیاء کا استعمال کم سے کم کیا جائے، کیونکہ گرمی کے ساتھ اضافے میں اکثر پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دفاع مدنی نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو بھی شخص گاڑی ڈرائیو کرے وہ لازمی طور پر گاڑی کو اچھے طریقے سے چیک کر لے، خاص طور پر اس کے ٹائروں کو چیک کر لے اور اس میں ہوا کے پریشر کو چیک کر لے، کیونکہ اکثر حادثات اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تھی تازہ ترین خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات آپ سے جلد شیئر کر دی جائیں گی۔ السلام علیکم۔